یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرا نام غیر قوموں پر ظاہر کرے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 9واں باب پہلی سے 20ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت شاؤل ہنوز خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کا دم مارتے ہوئے کاہن اعظم کے ہاں گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ زن، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یکبارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا، اور اسے ایک آواز یوں کہتی سنائی دی کہ شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے، مگر اٹھ اور شہر میں جا، اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ حیران ہو کر کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور شاؤل زمین پر سے اٹھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ تب وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دمشق میں لے گیا، اور وہ وہاں 3 دن تک نابینا رہا اور نہ کھاتا اور نہ پیتا تھا۔ اب دمشق میں حننیہ نامی ایک شاگرد تھا، اور خداوند نے رویا میں اس سے کہا، اے حننیہ۔ وہ بولا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اور اس کوچے میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں شاؤل نامی ترسوسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے، اور اس نے بھی رویا میں دیکھا ہے کہ حننیہ نامی ایک آدمی نے اندر آ کر مجھ پر ہاتھ رکھے ہیں تاکہ پھر بینائی پاؤں۔ مگر حننیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بتھیروں سے اس شخص کی بابت سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں بھی اس نے سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار پایا ہے کہ ان سب کو باندھ لے جو تیرا نام لیتے ہیں۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے کہ میرے نام کو غیر قوموں اور بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر ظاہر کرے، اور میں اس کو دکھاؤں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا۔ تب حننیہ گیا اور اس گھر میں داخل ہوا اور اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے بھائی شاؤل، خداوند یعنی یسوع نے مجھے بھیجا ہے، جو تجھ پر اس راہ میں ظاہر ہوا جس سے تو آیا تھا، تاکہ تو پھر بینائی پائے اور القدس سے بھر جائے۔ اور فی الفور اس کی آنکھوں سے جھلی سی گر پڑی اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ پایا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی، اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ سبور 117 جماعت جواب، تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اے سب قوموں خدا کی حمد کرو، اے سب امتوں اس کی توصیف کرو۔ جماعت جواب، تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اس کی رحمت ہم پر استوار ہے، اس کی وفا ابد تک قائم ہے۔ جماعت جواب، تم تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 52ویں آیت سے 59ویں آیت تک۔ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ اس وقت جب یسوع نے کفرنہوم کے عبادت خانے میں تعلیم دی تو یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے
یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔